صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین خداوند اعلیٰ تصدق کے معصومین علیہ السلام آپ کے کچھ سے منظور فرمائے۔ واقع دنیا کی غم میں کبھی نہ روئے جو سیدہ مسافر شام کے غم میں روتی ہے۔ جتنے قدم چل کے ہیں آپ اپنے 12ویں امام مولا کو پرسہ دینے کے لیے ہر قدم پہ مولا آپ کے گناہ معاف فرمائے، آپ کے مرحومین کے اللہ گناہ معاف فرمائے، ناسوں کا صدقہ اللہ آپ کے بیماروں کو شفا اللہ وہ گودے آباد کرے جو اولاد کے لیے ترس لیں۔ خصوصاً یہ سید موجود ہیں، خلوص سے دعا کریں اللہ ان کی گود آباد فرمائے، اور پھر خصوصی دعا مانگے اللہ ہمارے 12ویں امام پر ظہور دے، ہمیں اللہ اس قابل بنائے کہ ہم امام علیہ السلام کے سامنے پیش ہو سکیں، اور امام مولا بھی یہ کہہ دے کہ تم ہمارے۔ اللہ ہمیں یوم قیامت مظلوم کربلا کے عزاداروں میں خوشی۔ حدیث وہی عرض کی ہے جو پہلے دو نقل کر چکا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں اتنی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ ایک دن رسالت مآب تبلیغ سے تھک کر گھر، اور گھر ہے بیوی ام سلمہ کا۔ فرماتے ام سلمہ میں تھک کے آیا ہوں اور کچھ دیر آرام چاہتا ہوں، اگر میرے دوران آرام کوئی آ جائے، اگر میرے دوران آرام کوئی آ جائے اسے کہنا کہ ایک دفعہ واپس چلے جاؤ، حضور آرام فرما رہے ہیں، اگر ملنا ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد آنا۔ اتنی بات آپ نے سن لی؟ میں ایک دفعہ کہتا ہوں اپنے اطمینان قلب کیجیے۔ حضور نے تھک کے گھر آئے، گھر بی بی ام سلمہ کا، فرماتے میں کچھ دیر آرام چاہتا ہوں، اگر میرے دوران آرام کوئی آ جائے اسے کہنا کہ ایک دفعہ واپس چلے جاؤ، حضور آرام فرما رہے ہیں، اگر ملنا چاہتے ہو تو کچھ دیر کے بعد۔ حضور نے آرام شروع فرمایا۔ بی بی کہتی ہے کہ چند منٹ ہی گزرے ہیں کہ فجاء الحسین، چھوٹا سن تھا، ناز کا زمانہ تھا، گھر میں داخل ہوتے کہتے ہیں السلام علیکم یا جدتی، نانی نانی میرا سلام، نانی میرا سلام۔ یہ کہتی میں نے کہا علیک السلام یا حسین، حسین تجھ پہ میرا سلام، حسین تجھ پہ انبیاء کا سلام، حسین تجھ پہ مرسلین کا سلام، حسین تجھ پہ اولین و آخرین کا سلام، حسین تجھ پہ ملائکہ کا سلام۔ اب متوجہ نہیں ہے، اس کے میں نے کہا حسین تجھ پہ عالمین کا سلام۔ حسین وہاں کہتے ہیں یا جدتی انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کانہا راحۃ جدی رسول اللہ۔ نانی مجھے آپ کے گھر نانا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آپ کے گھر نانا کی خوشبو۔ نام یا حسین؟ ہاں حسین تیرے نانا آرام فرما رہے ہیں، تیرے نانا آرام فرما۔ جب سن لیا کہ نانا آرام فرما رہے، حسین علیہ السلام کہتا اچھا نانی میں نانا کے پاس جا رہا ہوں، میں نانا کے پاس۔ کہتے نہیں نہیں حسین ذرا ٹھہرو، حسین رکو، حسین ابھی تو آپ کے نانا نے کہا تھا میں آرام چاہتا ہوں۔
اور اگر میرے دوران آرام کوئی آ جائے اسے کہنا ایک دفعہ واپس چلا جائے، اگر ملنا چاہتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آنا۔ یہ سن کے بھی حسین کہتے ہیں نانی میں نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ کا خیال خدا جانے کس طرح، نانی میں نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ بیوی نے پھر کہا نہیں حسین رکو ذرا، تیرے نانا نے کہا تھا اگر میں کچھ دیر آرام چاہتا ہوں، اگر کوئی آ جائے اسے کہنا ایک دفعہ واپس چلا جا۔ آپ کو کوئی کی طرف متوجہ نہیں ہے، اگر کوئی آ جائے تو اسے کہنا ایک دفعہ واپس چلا جا، اگر ملنا چاہتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آنا۔ یہ سن کے پھر کہتے حسین نانی میں نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا، بی بی نے امام حسین کا بازو پکڑا۔ امام حسین نے نانی سے بازو چھڑوایا نہیں، رونا شروع کر دیا۔ جو ہی رونے کی آواز بلند ہوئی رسالت ماں کو آرام بھول گئے۔ اٹھ کے آ کے دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں من اب کل حسین، کس نے رلایا ہے میرے حسین؟ کس نے میرے حسین کو رلایا ہے؟ تو بھی کہتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں کچھ دیر آرام چاہتا ہوں، اگر کوئی آ جائے اسے کہنا ایک دفعہ واپس پلٹ جا، ملنا چاہتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آنا۔ آپ نے آرام شروع کیا، ادھر سے امام حسین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے مجھ پہ سلام کیا، میں نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا آپ کے نانا موجود ہے؟ انہوں نے کہا میں نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کا فرمان دہرا دیا کہ آپ کے نانا نے کہا تھا میں آرام چاہتا ہوں، اگر کوئی آ جائے تو اسے کہنا ایک دفعہ واپس چلا جا، ملنا چاہتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آنا۔ یہ سن کے حسین نے کہا میں نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے قدم اٹھایا، میں نے بازو پکڑا، حسین علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ کبھی بھی غصے میں کبھی بھی غصے میں نہ آنے والے رسالت ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرماتے ام سلمہ حسین کوئی نہیں، حسین کوئی نہیں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ آج تو دلیر ہو گیا نا انسان۔ خطیب باعث مولوی جو کہتا ہے شفاعت بھی نہیں ہے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، نہ کوئی شفاعت ہو سکتی ہے، نہ شفاعت قبول ہے۔ سر آپ اسے کتاب میں دیکھو کیا کہا تھا رسالت مآب نے جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا من اختار اللہ، نانا میرا سلام، کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو کیا لفظ حدیث کسا کے یا شافع امتی، آئے میرے امت کے شفیع بیٹے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے کہا تھا یا صاحب حوضی، آئے میرے حوض کوثر کے مالک بیٹے، اور امام حسین سے کہا تھا یا شافع امتی، آئے میرے امت کے شفیع بیٹے۔ اور یہ انسانوں کی شفاعت تو عزاداروں کی شفاعت تو اتنی واضح ہے جتنا چودھویں کا چاند واضح، اتنا واضح۔ میں تو کہتا ہوں حسین جو پہلا دن دنیا پہ لے کے آئے، پہلا دن جو امام حسین دنیا پہ لے کے آئے، حسین علیہ السلام نے آتے ہی شفاعت کی ہے۔ آپ متوجہ؟ جب 3 شعبان امام حسین علیہ السلام نے عرش کو چھوڑ کر ماں زہرا کی گود کو زینت بخشی تو تمام ملائکہ نے کہا یا اللہ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ تیری تسبیح چھوڑ کے، تقدیس چھوڑ کے، تحلیل چھوڑ کے، تیرے قیام چھوڑ کے، تیرے رکوع چھوڑ کے، تیرے سجدے چھوڑ کے، حتیٰ کہ تیرا عرش چھوڑ کے ہمیں اجازت دے ہم جا کے در زہرا کی چوکھٹ پہ بوسہ دے کے آئے، حسین دنیا پہ تسبیح لے جائے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا مولا ان فرشتوں کی تعداد کتنی تھی جو آمد حسین پہ حضور کے پاس ہدیہ تبریک لے کے آئے تھے، ان فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کے گروہ تھے۔ جتنا آپ نے اس سے ماشاء اللہ کا میرے لیے بہت عزت ہے۔ 70,000 فرشتوں کے گروہ تھے، وہ بھی بہت بے تکلف تھا، کہتا یار مولا
فرشتے آئے تو پاک رسول کے پاس تھے، تو مبارک بزرگوں کو دی جاتی ہے، تو آپ کہاں بیٹھ کے تعداد گنتے رہے؟ فتبسم الامام، مسکرا کے فرماتے ہوا مدینۃ العلم وانا باب، وہ علم کا دروازہ شہر تھے، میں دروازہ ہوا مدینۃ العلم، وہ علم کے شہر ہیں، وانا بابھا، میں اس کا دروازہ ہوں۔ جو بھی شہر کے پاس آئے گا آتے وقت بھی دروازے سے، جاتے وقت بھی دروازے سے، جتنے بھی آئے وہ پاک رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے اور علی کے پاس 2 مرتبہ آئے۔ اب جبریل آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے جی؟ اسے بولے نا، اب تو 3 دن گزر گئے، آپ کو جھجک اتر جانی چاہیے آپ کی بھی۔ میں پہلے دن سے بے تکلف ہوں، آپ اب 3 دن سے حجاب کر رہے ہیں۔ ہمیں جبریل کہاں سے آ رہا ہے جی؟ کدھر جا رہے ہیں؟ مدینے۔ کیوں؟ امام حسین جو آئے، توجہ، کہاں سے آ رہے ہیں جبریل؟ کدھر جا رہے ہیں؟ مدینے۔ کیوں؟ امام حسین آئے ہیں، پاک رسول کے پاس جا رہے ہیں ہدیہ تبریک لے کر۔ اکیلا جبریل نہ، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ جاتے جاتے نا ایک جزیرے سے جب گزر ہوا، جزیرے سے، تو پیچھے سے آواز آئی، جبریل! جاتے ہوئے انسان کو جا رہا ہو، خوشی میں جا رہا ہو، تو اس کو پیچھے سے آواز اچھی نہیں لگتی، اس کو پیچھے سے آواز دے تو وہ کہہ رہا ہے کیوں میرے جذبات کو خراب کر دے، کچھ مجھے جا رہا تھا، یہ کیسی آواز آ گئی؟ جبریل! کھڑا کہتا ہے کون ہے؟ کیا بات ہے؟ ارے کیوں مجھے پکارا ہے؟ کون ہے تو؟ میں کہتا اچھا جبریل، آج پہچانتے بھی نہیں؟ تو جی آج پہچانتے بھی نہیں؟ تو غور سے کہتا ہوئے تو فطرت ہے؟ آپ خاموش ہو رہے ہیں، وہ بات تو جبریل اور فطرس کر رہے ہیں، میں آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں اسی انداز میں جیسے وہ باتیں کر رہے تھے۔ فطرس ہے؟ کون سا فطرس؟ جانتے ہیں آپ کے لیے، باقی سب جانتے ہیں۔ فطرس تھا ایک فرشتہ جس کا کام تھا عرش کا طواف کرنا۔ ایک دن روک کے کہتا ہے مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ کیا کہا اس نے؟ آپ دیکھیں میری طرف دیکھیں، کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا کون؟ اللہ کو اس کا یہ جملہ اچھا نہ لگے، اللہ نے اس کے پروبال سب چھین لی، اسی جزیرے میں پھینک دیا۔ 700 برس اس نے استغفار کیا، معافی مانگی، گر گرایا، التجا کی، لیکن وہ نسخہ ہاتھ نہ آیا جس سے شفا ملنا تھی۔ وہ نسخہ نہ ملا جس سے شفا ملنی تھی، لیکن 3 شعبان اس کا مقدر جاگا، اس کا نصیب جاگا۔ اب جاتے جبریل سے کہتا ہے جبریل کون ہے؟ وہ پہچانتا بھی نہیں۔ اچھا فطرس ہے، اب کدھر جا رہے ہو؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں ادھر سے آ رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، فرشتے ہی فرشتے، میں آپ لطف نہیں لیتے، ادھر سے آ رہے ہو ادھر جا رہے ہو۔ نہیں، اگر کڑوی تقریریں چاہیے تو وہ بھی مجھے آتی ہیں، جو غذا آپ اگر پسند کرتے ہیں کڑوی تو وہ بھی کیپسول ہیں، تو جو فرمان ہے بابا پترو کہتے ہیں کدھر سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ صبح میں دیکھ رہا ہوں فرشتے ہی فرشتے، فرشتے ہی رات۔ تجھے نہیں پتا آج حسین عرش چھوڑ کے ماں زہرا کی گود کی زینت میں لے، ہم اب عبادت چھوڑ کے، ریاضت چھوڑ کے، قیام چھوڑ کے، قعود چھوڑ کے، رکوع چھوڑ کے، سجدہ چھوڑ کے، یہ سب باتیں چھوڑ کے ہم در زہرا پہ سلام کرنے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان ایک بات تو ماننا پڑے گی، عرش کی عبادت، آسمان کی عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تعمیر، در زہرا کی چوکھٹ پہ جھکنا عظیم عبادت ہے۔
ہو جائے جی. آپ ذرا ساتھ ساتھ رہے نا تو پھر لطف آئے. تو آپ ہم جناب در سارا کی چوکھٹ چومنے جا رہے ہیں, حسین دنیا پہ آئے. تو ایسے انداز میں جبرائیل نے نام حسین زبان پہ جاری کیا کہ وہ پترس کے دل و دماغ میں اترتا گیا, اور یوں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی. اس نے کہا مجھے لے چلو. جبرائیل نے اٹھا لیا. سرکار جبرائیل نے یہاں ذرا توجہ فرمائے, بڑی طاقت اگر سزا دے, چھوٹی طاقت نہ معاف کر سکتی ہے نہ سفارش کر سکتی ہے. بڑی طاقت اگر سزا دے تو چھوٹی طاقت نہ معاف کر سکتی ہے. بھائی سپریم کورٹ اگر سزا دے دے تو سیشن کیا کرے, سفارش کر سکتی, معاف کر سکتی نہیں نا. بڑی طاقت اگر سزا دے تو چھوٹی طاقت نہ معاف کر سکتی ہے نہ سفارش کر سکتی ہے. پتر کو سزا کس نے دی؟ اللہ نے. اب جبرائیل سے کہتا ہے مجھے اٹھا لے, اور جبرائیل نے اٹھا لیا. نہ تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا مالک تیری اجازت ہے اس کو اٹھا لو, نہ تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ تیری اجازت ہے اس کو اٹھا لو. نہ ہی پترس نے پوچھا مالک تیرے بڑے دروازے پہلے میں نے کھٹکھٹائے ہیں اور میری ایک تو نے نہیں سنی, آج اجازت ہے ادھر چلا جاؤں. نہ ہی لے جاتے ہوئے جبرائیل کو اللہ نے روکا کہ تو کون اس کو اٹھانے والا. نہ جبرائیل نے پوچھا, نہ پترس نے اجازت لی, نہ اللہ نے روکا. نہ جبرائیل نے پوچھا, نہ پترس نے اجازت لی, نہ اللہ نے روکا. آپ خاموش بیٹھے رہیں گے, میں یہی کہتا رہوں گا. نہ جبرائیل نے پوچھا, نہ پترس نے اجازت لی, نہ اللہ نے روکا. نہ جبرائیل نے پوچھا, نہ پترس نے اجازت لی, نہ اللہ نے روکا. نہ جبرائیل نے پوچھا, نہ پترس نے اجازت لی, نہ اللہ نے روکا. تو نہ جبرائیل کا پوچھنا, نہ پترس کا اجازت لینا, اور نہ اللہ کو روکنا اس بات کی دلیل ہے. وہ سب جانتے تھے اگر اس کو شفا ملے گی تو دروازہ حسین سے ملے گی. روز اٹھا لیا اس نے. اب آپ ذرا ساتھ ساتھ رہے نا جبرائیل کے پیچھے پیچھے, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ذرا یہاں سے چلیں اکٹھے جاتے ہیں, پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلتے ہیں آپ. راجہ مدینے تک ہی تو جانا ہے. بھائی کچھ فائدہ ہی حاصل ہوگا نا مدینے تک جائے. جی پہنچ گئے. سب نے امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کی. پاک رسول نے امام حسین کے قدموں کا صدقہ سب کو چولیاں بھر بھر کے لیا. امام حسین کا صدقہ خواہشات پوری ہو گئی, مصیبتیں ٹل گئی, بے اولادوں کو اولاد مل گئی, بے روزگاروں کو روزگار مل گیا, پریشانوں کی حال کی پریشانیاں دور ہو گئی, سب مبارکیں ہو گئی. تو پھر یہ پترس تو جو ہے یوں کر کے آہستہ سے جبرائیل کو کہتے ہیں کچھ میری بات بھی کرو. شو کر کے اشارہ کر کے کہتے ہیں نا بھائی میں تو بول نہیں سکتا, اجازت نہیں ہے نا, اٹھا کے جو لائے ہو تو کچھ تو میری بات بھی کرو نا. تو کانپتے کانپتے جبرائیل ہاتھ مانگ کے یا رسول اللہ حاضر فطرت الحضور, یہ فطرت ہے جناب, یہ فطرت ہے عالیجہ, یہ فطرت ہے. جب 2-3 مرتبہ جبرائیل نے کہا نا جی حضور یہ فطرت ہے, جناب یہ فطرت ہے, عالیجہ یہ فطرت ہے, حضور مسکرا کے فرماتے ہیں جبرائیل تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا. اب گھبرایا, مولا کو غلطی ہوئی معاف فرماتے نہیں. اگر تو نے فطرس کو میرے پاس لانا تھا تو میں تو پہلے بھی موجود تھا. اگر میرے پاس ہی لانا تھا تو میں تو, میرا اسپتال تو پہلے بھی کھلا ہوا تھا.
آج جس کے لیے لایا ہے اس کو اٹھا، اور جس گہوارے میں سو رہا ہے میرا حسین، اس کی لکڑیوں سے اسے مس کر۔ ہم ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا آپ نے؟ اس کی لکڑیوں سے مس کرو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اس کو جسم حسین سے مس کرو؟ کیا دو باتیں؟ پہلی بات حضور یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کہتا جسم حسین سے مس کرو تو صرف عظمت حسین ثابت ہوتی، میں عظمت حسین کے ساتھ ساتھ اس شے کی عظمت بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں جس کی نسبت ہو جائے امام حسین کے ساتھ، جس کی نسبت ہو جائے، اس کو گہوارے کی لکڑیوں سے مس کرو۔ فرماتے اگر میں یہ کہتا اس کو جسم حسین سے مس کرو، نتیجہ پھر بھی یہی نکلتا، اس کو پرو بال مل جاتے۔ ذرا دیکھنا میری طرف، اس کو سانپ کا مقام مل جاتا، لیکن ایک بات کا فرق رہ جاتا۔ اب یہ فرق صرف میں ادائیگی میں پیش کر سکتا ہوں، اگر آپ لطف لے لیں گے تو میں دعا کروں گا، میں تو بھول جاؤں گا، ادا کرنے میں ہی پیش کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ کہتا، حضور فرماتا ہے اگر میں یہ کہتا اس کو جسم حسین سے مس کرو، نتیجہ پھر بھی پرو والے تو مل جاتے، لیکن ایک بات کا فرق رہ جاتا، کیا آنے والے زمانے کے تنگ دل لوگ جن کو بات بات پہ شک گزرتا ہے، جو بات بات پہ جن کا دماغ الجھتا ہے، آنے والے زمانے کے تنگ دل لوگ یہ کہتے حسین میں طاقت صرف اتنی ہے۔ میں نے یار کیا تھا کہ میں ادا کرنے میں ہی بتا سکتا ہوں حسین میں طاقت ہے کتنی، اس لیے میں نے نہیں کہا اس کو جس میں حسین سے مس کرو، میں نے کہا جس گہوارے میں سو رہا ہے میرا حسین اس کو اس کی لکڑیوں سے مس کرو، تاکہ زمانہ سمجھ جائے، قیامت تک یہ سب لوگ سمجھ جائیں جس حسین کے گہوارے کی لکڑیاں، جس حسین کے گہوارے کی لکڑیاں فرشتوں کی مشکل کشا ہو سکتی ہیں، اللہ جانے پہ گہوارے میں سونے والا حسین خود کتنی عظمت وہ جو ہے جناب گہوارے میں سونے والا حسین کتنی عظمت کا مالک، ذرا قرآن مجید پڑھے۔ حضرت نوح تبلیغ کو جاتے ہیں، وہ پتھر مارتے، اللہ کا نبی پتھروں کے نیچے دب جاتا، اپنی طرف سے وہ حضرت نوح کو مار کے گئے، وہ جو کہتے شرماتے اپنی طرف سے تو مار کے گئے، وقت اثر کون آتا ہے؟ جبریل کیا کرتے ہیں؟ پر مارتے ہیں، لو لوہان زخمی نبی کو پتھروں سے باہر نکالتا ہے، کس ڈاکٹر اور سرجن کے پاس لے جاتا ہے؟ جبریل فرشتہ اپنے پر جسم نبی پہ مس کرتا ہے، جبریل فرشتہ اپنے پر جسم نبی پہ مس کرتا ہے، جبریل فرشتہ اپنے پر جسم نبی پہ مس کرتا ہے، اللہ کا نبی ٹھیک ٹھاک صحت مند، توانا، نہ زخم، نہ کمزوری، نہ خون، پہلے سے بھی زیادہ تندرست۔ مسلمان تو سمجھ نہ سمجھ اتنا فرق ہے نوح اور حسین میں، اتنا فرق ہے نوح اور حسین میں۔ اگر نوح زخمی تو فرشتے کے پر باعث شفا، اور اگر فرشتہ زخمی تو حسین کے گہوارے کی لکڑیاں مشکل۔ محمد
اٹھایا جبریل نے. اب واپس تو نہیں آگے مدینے سے, ابھی 2-4 منٹ اور ذرا وہاں ٹھہرے, پھر ابھی آ جاتے ہیں واپس. وہ جو جبریل نے اٹھایا, توجہ یوں کر کے نا, جبریل نے اٹھا کے بس اس گہوارے کے ساتھ دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یوں جبریل اٹھا کے یوں کر کے بس مس کرنے کی دیر تھی, اس کو پروبال ملے, پہلے سے بہتر ملے. اب جو 700 برس کے بعد اس کو پروبال ملے, اب اس کی خوشی کی کوئی حد ہے جی. اس نے وہاں کھڑے ہو کر پہلے اپنے پر پھڑپھڑائے, یوں کر کے پر پھڑپھڑائے, امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیا, جبریل کا شکریہ ادا کیا, رسالت مآب اور جناب علی اور جناب سیدہ کو سلام کر کے اس نے اڑنا شروع کیا. یہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, توجہ, یہ جا رہا ہے. جس نے سفر شروع کیا کچھ سفر کر گیا تو رکا, وہ سفر کر گیا تو توجہ رکا, رک کے ایک دفعہ اوپر دیکھا, ایک طرف دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا, پھر نیچے دیکھا, مدینے کو, جبریل کو, فرشتوں کو, توجہ, کیونکہ یہ جو اس کو اٹھا کے لائے تھے وہ پیچھے, مریض آگے. مریض اٹھا کے لانے والے آج کل کی اگر زبان بات کرے تو ایمبولینس والے پیچھے, زخمی آگے, بالکل صحت مند. شاہجی توجہ رکھنا, پہنچ گیا, رکا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں بائیں, نیچے مدینہ, جبریل, فرشتے, سب کو دیکھتا ہوا, یوں کر کے میں سر اٹھایا, پورے سینے کو یوں بلند کر کے پوری طاقت سے پر پھڑا کے اوپر دیکھ کر کہتا مم مثلی. کیا کہتا ہے جی, عرش پہ کیا کہا تھا, کیا کہا تھا, مجھے یاد ہے, مم مثلی. عرش پہ بھی کہا تھا مم مثلی, اور وہ بات چھن گئے تھے, آج پھر کہہ رہے مم مثلی. تو میں آواز دیتا ہوں, فطرس ادھر آپ بات سنو. کیا بات ہے, کیوں روکا ہے مجھے بھائی, بات سنو. جس جرم میں 700 برس تمہیں سزا کاٹی ہے, آج پھر وہی جرم. ابھی امام حسین کے صدقے شفاعت ہوئی اور تجھے شفا ملی, اور پھر وہی جرم. پلٹ کہتا نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں, قطعاً نہیں. آپ نے انداز سے لطف نہیں لی یار, ادھر جٹ بندے بھی نہیں سن گئے. پلٹ کہتا ہے نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. بابا غصے میں کہتا ہے بات کر, وہ کہتا ہے جب میں نے عرش پہ کہا تھا, جب میں نے عرش پہ کہا تھا, جب میں نے عرش پہ کہا تھا مم مثلی, مجھ جیسا کون, اس وقت میرا دعویٰ تھا, دلیل نہ تھی. جناب جب میں نے عرش پہ کہا تھا نا مم مثلی, مجھ جیسا کون, اس وقت میرا دعویٰ تھا, دلیل نہ تھی, اس لیے وہ کہنا جرم بن گیا. اور جو آج کہہ رہا ہوں مم مثلی, مجھ جیسا کون, آج دعویٰ بھی ہے, آج دلیل بھی ہے. آج کہہ رہا ہوں ہم مثلی, مجھ جیسے کون, آج دعویٰ بھی ہے, آج دلیل بھی ہے. دعویٰ کیا, مم مثلی, مجھ جیسا کون, مم مثلی, مجھ جیسا کون. اور دلیل کیا, وَأَنَا عَتِيقُ الْحُسَيْن, مجھے حسین نے آزاد کر دیا, اور جس کو حسین آزاد کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرفتار نہیں کر سکتی. میں اس سے موضوع سے متعلق آخری جملہ, اور اس کو یاد رکھنا, اسی میں ہماری نجات ہے.
اور اسی عقیدے پہ موت مانگنا، کسی مولوی اور کسی خطیب کے کہنے میں نہ آنا، اسی عقیدے پہ موت مانگنا۔ میں امام زمانہ کے سامنے بھی کہوں گا، یہ بات میں سب کو سنا کے آیا تھا۔ اوپر دیکھیے، جس ملک میں کوئی کرے جرم معافی ملتی ہے اسی ملک میں۔ جس ملک میں کوئی کرے جرم تو معاف وہی ملک کرتا ہے۔ آئیے بسم اللہ۔ اگر پاکستان میں جرم کیا تو معاف پاکستان کرے گا، ایران یا سعودیہ۔ اگر ایران میں یا سعودیہ میں جرم کیا تو معاف وہی ملک کریں گے، پاکستان کرے گا جی۔ تو جس ملک میں کوئی کرے جرم معافی ملتی ہے، توجہ، اسی ملک سے، شاید اسی ملک سے معافی ملتی ہے۔ فطرت نے جرم کہاں کیا تھا؟ عرش پہ۔ معافی کہاں پہ ملی؟ عرش پہ۔ جرم کیا تھا فطرس نے عرش پہ، معافی ملی فرش پہ۔ جرم کیا تھا عرش پہ۔ کتنی دفعہ دہراؤں، جتنی دفعہ دہراؤں گا لطف آئے گا۔ فطرت نے جرم کیا تھا شادی عرش پہ، معافی ملی فرش پہ۔ جرم کیا تھا عرش پہ، معافی ملی فرش پہ۔ تو مجھے حق کہاں سے لکھو؟ عرشی مجرم کو، عرشی مجرم کو، عرشی مجرم کو فرش پر، فرش پر، فرش پر صرف وہ معاف کر سکتا ہے جس کی عرش پر بھی حکومت ہو، جس کی عرشی مجرم کو عرش پر صرف وہ معاف کر سکتا جس کی عرش پر بھی حکومت، جس کی فرش پر بھی۔ یہ تو زمانہ ہے نا، جس کی عرش پر بھی حکومت تھی، جس کی فرش پر بھی حکومت تھی، وہ کربلا میں آ کے اتنا غریب ہو گیا۔ جتنا ہو سکے اس غریب کی عزاداری کرو، جتنا ہو سکے اس غریب کے غم میں رو، جتنا ہو سکے اس کا ماتم کرو۔ یہ عزاداری حسرت ہے جناب زہرا۔ مولوی تو تنگ دل ہے، جو خود نہیں رو سکتا، جو خود ماتم نہیں کر سکتا، وہی رونے اور ماتم پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ حسرت ہے جناب زہرا کی۔ امام حسین کائنات میں وہ مظلوم جو ابھی دنیا پہ نہیں آیا، آنے سے پہلے بھی اس پر لوگ روئے، جب دنیا پہ آیا تب بھی روئے، اور دنیا سے چلا گیا تو قیامت تک لوگ روتے رہیں گے۔ انبیاء روئے امام حسین علیہ السلام کو، جو بھی کربلا سے گزرا ہے وہ تڑپا ہے، اور جو تڑپا ہے تو اس نے کہا میرے اللہ میں کہاں پہ آ گیا؟ تو جبریل نے آ کے بتایا یا حسین اس طرح ذبح ہوگا، یا حسین گھوڑے سے گرے گا، یا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، یا قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، یہاں یہ ہوگا۔ یہاں جب دنیا پہ آیا پھر سب روئے۔ یہ پہلا مولود ہے جو دنیا پہ آیا تو گھر والے روئے، ابھی دنیا پہ نہیں آئے امام حسین۔ تو ایک دن جناب رسالت ماب کر رہا ہے، دیکھا کہ سیدہ رو رہی، بیٹی کیوں رو رہے ہو؟ خدا تجھے کبھی نہ رلائے، کیوں رو رہے ہو؟ بابا یہ جو بچہ آن کری میری گود کی زینت بننے والا ہے نا، یہ کبھی کبھی میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے میں جگر پھٹتا ہے۔ بیٹی کیا کہتے ہیں؟ بابا کبھی تو اس کی آواز آتی ہے یا اما انا والدو کے اچھا، اما میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔
اگلا جملہ ہے تو سخت، اور اس کی کبھی آواز آتی یا اماں انا ولدو کے سحقان، اماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں اس کے جوڑ سلامت نہیں رہیں گے۔ حضور نے بتایا میری بیٹی تیرا یہی بیٹا ہوگا، میری امت کے نام کارم خان ہوں گے، ان کے ہاتھوں ظلم و جور سے شہید ہوگا۔ اب رسالت ماں نے بتا دیا، ماں نے سن لیا کہ میرا بیٹا ظلم و جور سے شہید ہوگا۔ اس کے سینے میں ماں کا دل تھا، بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ اشارہ میں نہیں ہوں گا، علی ہوں گے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، میں نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی۔ تو ماں یہی سوال کرتی ہے پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں جو ساتھ ہوں گے نا وہ تو پابند ہو کے چلے گئے، لیکن ایک قوم ہوگی جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کی بیویاں تیری بہن کی چادر کو روئیں گی۔ تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیوی کہتی ہے بابا اگر ایسا ہوگا تو میں میدان محشر میں کھڑی ہو جاؤں، میں میدان محشر میں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کھڑی ہو جاؤں، میرا اللہ جب تک میرے حسین کے آزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں۔ بڑی مشہور روایت ہے، 28 ذی الحج، 28 ذی الحج کو ایک مومنہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ 28 ذی الحج ایک مومنہ کا جوان بیٹا فوت، 2 دن وہ اپنے بیٹے کو روئی۔ 2 دنوں کے بعد جب آسمان پہ محرم کا چاند نظر اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر اس نے چاند کو دیکھا، اس نے اپنے بال کھولے، چاند کو یوں دیکھ کے کہتی ہے محرم کا چاند اگر تو نہ چلتا تو زہرا زادیت نہ ہوئی۔ چاند کو دیکھ کے رو کے پھر اپنے بیٹے کی قبر کی طرف دیکھ کے تھی اب تجھے نہیں رہوں گی، اب میں اس غریب کو روؤں گی جس کو بہنیں نہیں رو سکی، اب اس مظلوم کا ماتم کروں گی جس کو بیٹیاں نہیں رو سکی۔ 10 دن مجالس میں گئی ہے، علی اکبر مولا کا ماتم کیا، عباس مولا کا ماتم کیا، علی اصغر مولا کا ماتم کیا، ہر مجلس میں گئی ہے، بیٹا اسے یاد ہی نہیں۔ جب سوئم کی مجلس ختم ہوئی نا تو امام بارگاہ سے یہ نکلی، اپنے آپ سے کہتی چلو بیٹے کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھ جائے۔ اب کیسے سنیں گے؟ جب بیٹے کی قبر پہ آئی دیکھتی ایک شاہ برقع پوش بھی لیا، اس کے بیٹے کی قبر کے ساتھ پیشانی لگا کے رو رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھتی بی بی تو بھول گئی ہے، جب کہا تو بھول گئی ہے تو مخدومہ کی آواز آئی بی بی میں بھولنے والی نہیں۔ بی بی تیرا بھی کوئی مر گیا، تیرا بھی کوئی دنیا سے چلا گیا؟ تو بی بی کہتی ہے میرا کوئی ایک گیا ہے، میرا تو ایک تھا، ایک دن میں گھر کا گھر خالی ہو گیا۔ تو بی بی تو کون ہے؟ یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے۔ تو بی بی کہتی ہاں یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے، میں ہوں حسین کی ماں، میں زینب و کلثوم کی ماں ہوں، یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے۔ 10 دن تو میرے بیٹے کو روتی رہی ہے، میں تیرے بیٹے کو بیٹھ کے رو رہی ہوں۔ اللہ کو سلامت رکھے۔
اللہ آپ کی عزاداری منظور فرمائے. اسی طرح رونے کا حق ہے جس طرح آپ غریب کو روتے. کتنا غریب ہو گیا امام؟ 3 دن کی پیاس، 3 دن کی پیاس، پڑھ کے سن کے ہم تھک گئے. ہم کہتے 3 دن کی پیاس، توجہ ہی نہیں کرتا، کوئی خیال نہیں کرتا. آپ اوپر دیکھیں نیچے سر نہ کریں. چھت امام منع کرتے ہیں، میری آنکھ میں آنکھ رکھیں، رونا آئے نہ آئے. دیکھیں میری طرف. امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ السلام فرماتے تو سر نیچا کر کے روتا ہے، تجھے کیا پتا میری دادی کی چادر کس نے، تجھے کیا پتا کہ میرا گھر کس نے لٹا تھا. 3 دن کی پیاس. جی ساری زندگی رونے کے لیے جملہ کافی. ساری زندگی اگر دل میں اتر جائے نا تو میں سمجھتا ہوں جو مومن ہے وہ جب چاہے رو سکتا ہے صرف اس ایک جملے پہ. 3 دن کی پیاس پڑھ کے سن کے تھک گئے. خدا کی قسم یہ محال سبتین اب اٹھاؤ. میں نے خود ان آنکھوں سے جملہ پڑھا ہے کہ یوم عاشور 10 محرم وقت ظہر مظلوم کربلا کے خیموں میں پیاس کی یہ حالت تھی. جن بچوں کے منہ کھل گئے تھے بند نہیں ہوتے اور جن بچوں کے منہ بند ہو گئے تھے وہ کھلتے نہیں. اور اس کیفیت میں جب امام نے 7 دفعہ کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، تو 2 دن گزر گئے. آج بھی میں اسی شہزادے کا ذکر کر رہا ہوں جس کے پہلے 2 دن آپ نے بہت پرسہ دیا ہے، لیکن آخری جملے اگر میں اس شہزادے کے نہ کہوں جن میں شہزادے کی مظلومیت کی انتہا ہے، علی اصغر کی مظلومیت کی انتہا ہے، جس میں جب بابا نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. کولیوں کے باہر، کولیوں کے بالشوں دروازے کی طرف ہما کہتے ہیں لبیک یا بابا، لبیک یا بابا. بابا میں حاضر ہوں، بابا میں چل نہیں سکتا، میں میدان نہیں، اتنا احسان تو کر بابا، مجھے میدان میں تو لے جا، میں تیری جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دوں. بابا میں کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل. کل جہاں پہ میں نے بات چھوڑی تھی امام حسین نے تیر کھینچا. یاد ہے ہم تیر کس طرح کھینچا وہ بھی یاد ہے. جب تیر کھینچ چکے نا یوں ہی لے کر بیٹے کو وہیں بیٹھ گئے. بابا جی وہیں بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے تھے کہ ایک ناقہ سوار آ گیا. السلام علیکم ایھا المظلوم. مظلوم میرا سلام. کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں، میں حسین کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے حسین نہیں ملتے. مولا فرماتے ہیں میں صبح سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، صبح سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. میرا تو کون ہے؟ میں حسین ہوں. جب کہا نا میں حسین ہوں، وہ شو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ تو ضرور ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تو حسین ہے. وہ لگے تھے کیوں کہا مجھے حسین کی بیٹی نے نشانیاں بتائی تھی. میرے بابا کی داڑھی سیاہ ہوگی، میرے بابا کی کمر سیدھی ہوگی، میرے بابا کی ایک طرف ایک نوجوان ہوگا، دوسرے مولا فرماتے ہیں مجھے رلا نہیں. صبح آتا میری داڑھی سے آتی، کمر سیدھی تھی. جب میں علی اکبر کی لاش میں گیا میری داڑھی سفید ہوگی، جب عباس کی لاش میں گیا میری کمر لا میری امانت مجھے دے. بیٹے کو یوں لپیٹا، بیٹے کو لپیٹ لیا تو بیٹی کا خط لے لیا، وہ چھوٹی سی گٹھڑی لے لی،
خیمے دروازہ کے بیبیوں یہ دیکھو بیٹی صغرا کا خط ہے. اب سب بیبیاں اکٹھی ہو گئی. مولا نے خط کھولا, سنیں گے عبارت. پہلی سطر پہ بی بی نے لکھا تھا بابا جس طرح تالے لگا کے گئے تھے نا اسی طرح بند ہے. بابا میں نے کبھی کوئی دروازہ نہیں کھولا. دوسرے نے لکھا بابا اب تو میرا اصغر کونیوں کے بال کچھ کرتا ہوگا. آگے لکھا بابا میں نے 2 قمیص تیار کیے, میں نے 2 قمیص تیار کیے. تیرے ساتھ میری 2 بہنیں ہیں نا, ایک فاطمہ کبریٰ اور ایک سکینہ. بابا فاطمہ کبریٰ سے کہنا میرے اصغر کو نہلائے, سکینہ سے کہنا وہ پانی ڈالے. پھر دونوں ایک ایک قمیض اٹھا کے میرے اصغر کو پہنا کے میری طرف سے بوسہ دے کے اصغر یہ صغرا کے بوسے. اب جو دونوں کھڑی تھی کہتے بابا پانی تو ہے نہیں ہم غسل دے, ہمیں یہ قمیض دینا ہم صغرا کی بات مکمل کریں. اب جو بابا کی گود میں جھکی اصغر کی گردن میں تیر دیکھا. یقین جانے میں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. جب تک امام حسین کی گود میں تھے نا علی اصغر, جی ذکر پڑتا ہے جب تک امام حسین کی گود میں تھے علی اصغر جناب رباب کے سر کے بال سیاہ تھے. اور جب ماں کی گود میں آیا اور ماں نے یوں کٹی ہوئی گردن دیکھی, یوں بیٹے کو پکڑ کے کھڑی ہے, یہ گردن زخمی ہے, سر ایک طرف ہے. اب بھی دیکھتی گئی رباب کے سر کے بال سفید ہو گئے. سفید ہو گئے. حسین کہتے ہیں اگر میں رباب کی گود سے اصغر کو نکال نہ لیتا رباب وہیں مر جاتا. اس کے بعد غریب کہتا ہے رباب کام 2 ہیں میں کہتے مولا جو مشکل کام ہے میرے ذمہ لگا, جو آسان ہے خود کر. غریب کہتا نہیں تو ماں ہے, بیٹے کی میت اٹھا, میں باپ ہوں, میں قبر کھود رہا ہوں. آپ نے توجہ نہیں کی. فقہ کا مسئلہ ہے ماں بیٹے کی میت نہ اٹھائے, باپ بیٹے کی قبر نہ کھود. کتنا غریب ہو گیا حسین, ماں بیٹے کی میت اٹھا کے بیٹھی ہے, باپ قبر کھود رہا. قبر کھودتا ہے ریت پھر گر جاتی ہے, پھر قبر کھودتا ہے ریت پھر گر جاتی ہے. مشکل سے غریب نے بیٹے کی قبر تیار کے در رباب اصغر مجھے دیکھ خیمے چلی جا. رباب دے کے خیمے چلی گئی. حسین نے بسم اللہ کر کے بیٹے کو قبر میں اتارا. اللہ کی قسم غریب دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے, مٹی ڈالنے والا نظر کوئی نہیں ہوتا. مٹی تو میں کہہ رہا ہوں مٹی نہیں تھی, کربلا کی ریت انگاروں کی طرح گرم تھی. حوصلہ رکھ کے غریب نے مٹی ڈالنا شروع کی. اصغر کے پاؤں پہ مٹی آئی, غریب دیکھتا رہا. اصغر کے زانووں پہ مٹی آئی, غریب دیکھتا رہا. اصغر کے سینے پہ مٹی آئی, غریب دیکھتا رہا. جب زخمی گردن آئی حسین ہاتھ لے جاتے پھر ہٹا لیتے, ہاتھ لے جاتے پھر ہٹا لیتے, ہاتھ لے جاتے پھر ہٹا لیتے. مجھے معاف کرنا حسین, پچھلی طرف سے مٹی ڈال کے دے. میرا اللہ میری غربت لے, میرا اللہ میں کتنا غریب ہو گیا. میرے اللہ میری مظلومیت دیکھ میں کتنا غریب ہو گیا. آخر مٹی برابر کی, حوصلہ میرا آخری لفظ ہے, مٹی برابر کی. ایک دفعہ دعا مانگو, دعا مانگو خدا کرے بابا کی بنائی ہوئی قبر اصغر کو نصیب ہو جائے. دعا مانگو مر تو نہیں جاؤ گے, بابا کی بنائی ہوئی قبر اصغر کو نصیب ہو جائے. اللہ قسم نصیب نہیں. جب 11 پر ہم کو سر گنے گئے. یہ بغیرت کہتا ہے جس ماں کی گود میں نے برباد
آواز کی تھی بچہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے نیزے لے کے آؤ, زمین میں نیزے مارنے شروع کر دیے. ایک میں غیرت نے نیزہ مارا, کہتے میرا نیزہ خالی نہیں, کہتے باہر نکال. اسے نکالا, اصغر کے سینے میں نیزہ تھا. یوں بلند کیا, سکینہ دوڑ کے دیا, مرباب جلدی آ, اما جلدی آ, بیٹے کو دیکھ اکبر کی سنت ادا کر رہا ہے. کیسے برداشت کرو گے؟ نیزہ لگ گیا. ظالم کہتا ہے میری طرف بڑھا. اصغر کو زمین پہ لٹا کے خنجر رکھا, خنجر رکھ کر سر کو جدا کیا. سکینہ کہتی ہے صغرا جلدی آ, صغرا مدینہ چھوڑ جلدی آ. مولا ان کا منظور فرما, مولا ان سب کے گناہ معاف فرما, مولا علی اصغر کو صدقہ ان کے بچوں کی زندگی دے. مولا انہوں نے اصغر کو 3 دفعہ شہید ہوتے نہیں دیکھا, جو سب سے کم سے 3 دفعہ شہید ہوتے. مولا ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما, مولا ان کے آنسو منظور فرما, مولا ان سب کے گناہ معاف فرما, ان آزاداروں کی آزاداری منظور فرما, ہمیں قیامت کے دن آزاداروں میں منظور فرما. اللہم صلی. سکینہ کہتی ہے صغرا مدینہ چھوڑ واپس آ. اصغر تیسری دفعہ شہید ہوتا. پہلے تیر لگا, پھر اکبر کی سنت ادا کی, اب سر پہ خنجر چل رہا. رباب کہتی ہے کربلا سے لے کر مادے علی ان مظہر کجب دعانا لگا